السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک صحابی کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی تھے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بہت زیادہ بد شکل کے انسان تھے۔ ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے اور ان کا رنگ بھی بہت زیادہ کالا تھا۔ ہر کوئی ان سے نفرت کرتا تھا، انہیں بچے بھی پتھر مار کر ہکالا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑکی دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ ساری مدینے کی لڑکیاں ان سے دور بھاگا کرتی تھی اور کوئی تیار نہیں تھا، کوئی ماں باپ بھی تیار نہیں تھے کہ ان کو کہ اپنی بیٹی کوئی ان کے نکاح میں دے دے۔ اتفاقاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب کہاں ہیں؟ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمائے وہ کہ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ہستی جس کے دم پر یہ دنیا ہے، اتنی خوبصورت ہستی جس کا اس دنیا میں کوئی ثانی نہیں، آج وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمائے اور تھوڑے سے ڈر بھی گئے تھے، مگر مجلس میں وہ بول نہ سکے، ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا۔ تو صحاباؤں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یہ رہے جلیبیب۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا کہ جلیبیب کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو جلیبیب نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، مجھ سے زیادہ سستا اس دنیا میں کوئی ہے؟ اس پورے مدینہ میں کوئی نہیں ہوگا جو مجھ سے زیادہ سستا ہوگا۔ یعنی میں اتنا بشکل کا انسان ہوں، میں کالا ہوں، میں قد میں چھوٹا ہوں اور موٹے سے تھے تھوڑے۔ تو کہا کہ ایسے شخص کو کون بیٹی دے گا اور ایسے شخص سے کون لڑکی نکاح کرنا چاہے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب ایسا نہ کہنا، کیونکہ تم اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مہنگے ہو۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں تو کوئی چھوٹا بڑا کالا، وہاں پر نہ کوئی اللہ تعالیٰ نہ کسی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، نہ کسی کا چہرہ، نہ کسی کا مال دولت، نہ کسی کی قد کاٹ۔ اللہ کو تو بس انسان کا دل چاہیے۔ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ انسان کا دل کہاں دھڑک رہا ہے، کس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سب سے زیادہ ایک گھر میں رشتہ بھیجا۔ تو جو رشتہ لے کر گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں رشتہ بھیجا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے، مطلب شاید وہ خود کے لیے بھیجے ہوگے۔ تو جس کے ہاتھ سے رشتہ بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، جلیبیب کے لیے بھیجا ہے، خود کے لیے نہیں۔ تو ماں نے کہا کہ چاہے ساری مدینے کے مرد پورے ختم ہو جائے تب بھی میں جلیبیب کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے سب کچھ سن رہی تھی۔ تو اللہ کی بندی نے کہا، وہ بندی اللہ پر زیادہ توکل کرتی تھی، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی بندی تھی، اس کا یقین اللہ پر اور اس کے رسول پر بہت زیادہ تھا۔ اس بندی نے کہا کہ ماں، یہ نہ دیکھنا کہ کس کا رشتہ آیا ہے، یہ دیکھنا کہ کس نے بھیجا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے تو بے شک اس میں برکت ہی ہوگی۔ یہ تھا وہ یقین۔ وہاں نہ قد کاٹ دیکھا گیا، نہ رنگ دیکھا گیا۔ جس گھر رشتہ بھیجا گیا تھا، جس لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا گیا تھا، وہ مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر ان کا نکاح ہوا اور بعد میں بتایا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کھانے کی پریشانی تھی، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غریب تھے کہ ان کے کھانے کے لالے تھے، کئی دن تک کھانا نہیں بنتا تھا، مگر الحمدللہ ان کے یقین کی وجہ سے، ان کے اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو
اس جگہ پہنچا دیا تھا کہ ان کے خود کے دستر پر کئی لوگ کھانا کھاتے تھے. ان کا دسترخوان اللہ نے بہت زیادہ وسیع کر دیا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے حملہ کیا تھا، کافروں نے حملہ کیے. تو وہ جا رہے تھے اپنی تلوار لے کر، تو ان کے سسرے نے دیکھ لیے. کہا کہ جلیبیب، اتنے چھوٹے قد کے ساتھ تم کیسے لڑو گے؟ تو کہا کہ جس نے مجھے جینا سکھایا، جس نے مجھے زندگی دی، اس پر لوگوں نے حملہ کیا، کافروں نے حملہ کیا، تو میں ان کی مدد کیوں نہ کروں؟ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے لڑے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 کافروں کو مار دیا، اور 10ویں کو مارتے مارتے، اس سے لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گئے. جب اس بات کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے لاش کے پاس آئے اور کہا کہ جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں جلیبیب سے. یہ الفاظ 3 مرتبہ کہیں کہ جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں جلیبیب سے، جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں جلیبیب سے، جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں جلیبیب سے. تو یہ وہ اللہ کے نبی، یہ اللہ پر یقین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے پاس نہ کسی کی طاقت دیکھی جاتی ہے، نہ کسی کا قد کانٹ دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کا رنگ، نہ کسی کی امیری، نہ غریبی. اللہ کے پاس ہر کوئی ایک ہی صف میں ہے، اور اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اللہ بے شک بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے.